قرآن مجید کی ایک آیت اکثر ہمیں جو یہ صوفیاء کی کتابیں ہیں، تصوف کے مصادر مراجع ہیں، ان میں لکھی ہوئی ملتی ہے اور اس سے بڑے بڑے تصورات ثابت کی جا رہے ہوتے ہیں۔ میں مثبت طور پہ پوچھوں گا کہ آپ کی نظر میں اس آیت سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید کی سورہ حدید میں آیت ہے اللہ کے بارے میں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن۔ یہ اول آخر ظاہر باطن اللہ کی صفات ہیں، ان سے مراد کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جس دنیا میں رہتے ہیں انسان کی حیثیت سے، اس دنیا میں ہمارے لیے یہ تصور کرنا کہ کوئی چیز زمان و مکان سے بالا تر ہو سکتی ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی ہم پیدا ہوتے ہیں، شعور کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ یا زمان میں ہے یا مکان میں ہے۔ یعنی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں کہ جس میں ہم زمان سے مجرد ہو سکتے ہوں۔ یعنی جب ہوتے ہیں تو سو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں تو پھر وہی دنیا ہوتی ہے۔ پھر وہ دنیا بتاتی ہے کہ زمان کے وہ کیا کیا مراحل ہیں جو گزر چکے ہوئے ہیں، صبح ہو گئی تھی یا شام ہو گئی ہے۔ اسی طرح کا معاملہ مکان کا ہے۔ یعنی ہمارے لیے یہ تصور کرنا کہ کوئی وجود، کوئی شے ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو کسی مکان میں نہ ہو، تو یہ ٹائم اور سپیس کی دنیا ہے جس میں ہم رہتے ہیں۔ اس میں ظاہر ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا تصور قائم کرتے ہیں تو اپنی اس مجبوری کی وجہ سے اس میں بھی اسی طرح کا تشبیہ کا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں علم کلام کے مباحث ہیں، یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے خلق و امر کو سمجھنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی جب انسان نے اپنی عقل سے سمجھنا چاہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے مقدمات سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اس کی مادی دنیا، اس کے مشاہدات، اس کا زمان، اس کا مکان، اس کے ہاں علم اور قدرت کے تصادم کی صورتیں، تو وہ انہی کے اندر الجھ کر ان سب مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کے بالکل برخلاف ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یہ جو تمہارے قوانین ہیں، ان کے ساتھ کوئی ادنیٰ تمثیل بھی قائم نہیں کی جا سکتی۔ اور اس طرح یہ سبق بھی دیا ہے کہ ہمارا سارا علم در حقیقت ہماری اس دنیا میں تمثیل پر قائم ہے۔ یعنی میں کسی چیز کو جب دیکھتا ہوں تو ایک تو میرا براہ راست مشاہدہ ہے، اس کے بعد اگر میں کسی چیز کا تصور کرتا ہوں یا کوئی رائے قائم کرتا ہوں تو آپ غور کر کے دیکھیے اس کی اساس اور اس کی بنیاد تمثیل ہوتی ہے۔ یعنی ایک چیز میرے مشاہدے میں آئی، ایک تجربے میں آئی، میں کبھی ماضی پر اس کا اطلاق کر کے اس کو سمجھتا ہوں، کبھی مستقبل پر اس کا اطلاق کر کے اس کو سمجھتا ہوں۔ تو دنیا میں چیزیں چونکہ تمثیل سے روبعمل ہوتی رہتی ہیں، اسی چیز کو آپ کے ہاں فقہ میں قیاس کہا جاتا ہے۔ وہاں بھی کیا ہوتا ہے؟ یعنی حالات ہیں، امور ہیں، تصورات ہیں، قواعد ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اپنی تمثیل پیدا کر لیتے ہیں، اور ہماری یہ دنیا اس پر قائم ہے۔ یہ جتنی چیزیں بھی آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ سائنسی علوم سے متعلق ہیں، اس میں استنباط کی، آراء قائم کرنے کی، نظریات قائم کرنے کی یہی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، یعنی اس دنیا کی کوئی چیز، یہ جو زمان و مکان کی دنیا بنائی ہے، یہ جو مادی دنیا بنائی گئی ہے، اس کی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اس کی ذات کے ساتھ کوئی ادنیٰ مماثلت بھی نہیں رکھتی۔ نہیں رکھتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذات بھی ہمارے علم سے ماورا ہے، اس کی صفات بھی اپنی اصل صورت میں ہمارے علم سے ماورا ہیں، اور خلق و امر کس طرح سے ہوتا ہے وہ بھی اصلاً ہمارے علم سے ماورا ہے۔ چنانچہ جب اس کے بارے میں ایک سوال کیا گیا، قرآن مجید میں نقل ہوا ہے، تو جواب یہ دیا گیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، یعنی اپنے حدود علم میں رہنا سیکھو، تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے۔ دو پہلو ہیں اس میں جو زیر بحث ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کو زمان و مکان پر قیاس نہ کرو، وہ اس سے ماورا ہے۔ اچھا، اول ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا دور تم فرض نہیں کر سکتے کہ جب وہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ آخر ہے، کوئی ایسا زمانہ تم تصور میں نہیں لا سکتے کہ زمان موجود ہوگا اور وہ موجود نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے مکان کا معاملہ ہے۔ مکان میں چیزیں اوپر ہوتی ہیں، نیچے ہوتی ہیں، دائیں ہوتی ہیں، بائیں ہوتی ہیں، وہ ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ تو یہ اللہ کی صفات ہیں جو بیان کی گئی ہیں کہ وہ زمان و مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے۔ اسی کا ایک دوسرا نتیجہ خود صفات الہی میں نکلتا ہے،
چونکہ وہ زمان و مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے تو اس لیے اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اچھا، تو یہ بات ہے جو بیان کی گئی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم جب یہ آیت ہم جب پڑھتے ہیں، آپ نے بالکل اس کا واضح مفہوم بتا دیا، لیکن وہ جو صوفیانہ تصورات ہیں وحدت الوجود کے تمام چیزیں اسی میں جا کر ضم ہو جائیں گی، وہی ایک حقیقت مطلقہ ہے، وہ جو استدلال آیت سے کیا جاتا ہے کہ آیت کے الفاظ اس استدلال کی نفی بھی کرتے ہیں کہیں پر کیا؟ آیت کا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں، اس میں یہ بیان نہیں کیا گیا کہ جو کچھ تم دیکھتے ہو یہ اللہ ہے، یعنی ظاہر ہے نا یہ سب کچھ، یا جو تمہیں نظر نہیں آتا وہ اللہ ہے۔ تو یہ الٹ کر ترتیب استدلال لوگوں نے قائم کر لی ہے۔ یہاں یہ نہیں بیان کیا گیا کہ ظاہر اللہ ہے اور باطن اللہ ہے اور اول اللہ ہے اور آخر اللہ ہے، یہ کہا گیا اللہ اول ہے، اللہ آخر ہے، اللہ ظاہر ہے، اللہ باطن ہے، اور نتیجہ کیا ہے؟ زمان اور مکان کی محدودیتوں سے بالا تر ہے۔ اس کو زمان و مکان میں رہنے والی ایک مخلوق اپنے تصور میں لانے کی صحیح نہ کرے، وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے۔ لیس کمثلہ شیء، یہ جو ہمارے ہاں وحدت الوجود اور اس طرح کے تصورات پیدا ہوئے ہیں وہ در حقیقت اسی صحیح کا نتیجہ ہے۔ یعنی ہم خلق کو سمجھ لیں، ہم امر کو سمجھ لیں، ہم ذات خداوندی کا انسان کے ساتھ ریلیشن ذاتی سطح پر دریافت کر لیں، یہ کوشش کی گئی ہے۔ اور اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو اس میں بنائے استدلال کیا ہے؟ انسان کا تخیل۔ اور پھر اس کے بعد جو اس سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی استدلال کرتے ہیں کہ انسانیت کے اندر ایک جمالیاتی احساس ہے، اس کی اس سے تسکین ہوتی ہے۔ تو جمالیاتی احساس کی تسکین شاعری سے کر لیں، فنون لطیفہ سے کریں، مصوری سے کریں، موسیقی سے کریں، کوئی گانا بجانا سن لیں، غنا میں لطف لیں۔ یعنی اس کے لیے مذہب کو تختہ مشق بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ مذہب حقائق کا نام ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ ذات خداوندی اپنی ذات کی حیثیت سے اور اس کا خلق و امر ہمارے علم کے حدود سے ماورا ہے۔ یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ اس کو زمان اور مکان کی محدودیتوں میں لا کر سمجھنے کی صحیح نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں جو تصور دیا گیا ہے قرآن میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک پرتو چونکہ انسانوں میں بھی موجود ہے، تو بس اس کے حوالے سے ہم تصور کرتے ہیں کہ ہمارا پروردگار سراسر رحمت ہے، ہمارا پروردگار سراپا شفقت ہے، ہمارا پروردگار معاملہ کیسے کرتا ہے، بس وہ چیزیں۔ اس کی ذات اور اس کا خلق و امر یہ ہمارے حدود سے ماورا ہے، یہ تعلیم ہے قرآن مجید کی۔ ٹھیک۔ اچھا ہم صاحب اسی سے متعلق سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، پھر ہم جب کسی کو کوئی خدا کو نہیں مانتا اور اس کو خدا کی طرف لانا چاہتے ہیں اور اس کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا ہے، یہ حقیقت ہے، تو جب آپ کی شروع میں یہ بات اس کو بتا دی جائے کہ یہ ہمارے علم اور احاطہ ادراک سے ماورا ایک ذات ہے، تو پھر ہم اس کو اس خدا کا تعارف یا خدا کی طرف قائل کیسے کریں گے؟ یہ بات یہ ہے کہ ہم نے یہ کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم خدا کو دیکھ کے آئے ہیں، یا خدا ہمارے معمل میں یا لیبارٹری میں پڑا ہوا ہے اور ہم نے اس کے اجزاء کو تحلیل کر کے دیکھ لیا ہے تو آئیے آپ کو دکھانے کے لیے آئے ہیں۔ یعنی دین کی دعوت یہ تو نہیں ہے، دین کی دعوت یہ ہے کہ یہ کائنات، انسان، اس دنیا کا نظم، یہ سب اپنے وجود سے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی کے بنانے سے بنے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ ہم خلق من غیر شیء، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک چیز مخلوق ہے اپنے وجود سے بتا رہی ہے اور اس کا کوئی خالق نہ ہو؟ تو ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ کائنات اپنے وجود سے خالق کا تقاضا کرتی ہے۔ یعنی استنباطی استدلال۔ استنباطی استدلال، یہ عقلی استدلال ہے، اس میں کسی چیز کا مشاہدہ نہیں کرایا جا رہا، اور یہ نہیں بتایا جا رہا کہ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کیسا ہے۔ اس کے بعد جب ایک انسان اس چیز کی معقولیت کو سمجھ لیتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مشاہدہ انبیاء علیہ السلام کو ہوا ہے، اور انہوں نے ہمارے لیے اس کی شہادت دے دی، اور ان کی یہ شہادت اس لیے صوفیانہ شہادت کے مقابلے میں ہر لحاظ سے قابل قبول ہو گئی ہے کہ اس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں اور ہم اس کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور وہ قرآن مجید کی صورت میں۔ تو قرآن مجید کو پڑھیے، اس سے آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا پروردگار کیا صفات رکھتا ہے اور آپ کا پروردگار انسانوں سے کیا معاملہ کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے سنن، یہ ہے قرآن مجید کا موضوع، ان کا ہم تعارف کراتے ہیں۔ اسی سے اللہ کی سچی معرفت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات یا اس کے خلق و امر کی نوعیت یہی ہے کہ جس کو فلسفے نے اپنا موضوع بنائے رکھا صدیوں تک۔ یہ عالم امثال کی بحثیں،
یہ مابعدت طبیعات کے باہمی تعلقات، یہ کیا چیز تھی؟ یہی کچھ تھا، اور اسی کو بعد میں صوفیہ نے اپنے مشاہدات سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے حدود علم سے ماورا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔